ابراہم لنکن امریکہ کے 16ویں صدر تھے۔ آپ کے کریڈٹ پر بہت سارے کارنامے تھے۔ آج بھی امریکی قوم جب کبھی ابراہم لنکن کو یاد کرتی ہے تو بہت تعظیم سے یاد کرتی ہے، لیکن آپ کی بیوی آپ کو ایسے تانے مارا کرتی تھی۔ آپ کندھے جھکا کے چلتے ہیں، اپنے کان دیکھیں، بڑے بڑے خرگوش کی طرح آپ کے کان ہیں۔ آپ کا نچلے والا ہونٹ دیکھا ہے، نیچے کی طرف گرا رہتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ آپ کی پرسنالٹی میں کوئی دلکشی نہیں ہے۔ آپ جب چلتے ہیں تو آپ کی چال بڑی بے ہنگم اور سپاٹ سی ہے۔ اپنے ہاتھ دیکھیں، بہت بڑے بڑے، اور اپنا سر دیکھا بہت چھوٹا سا۔ آپ کی چال ڈال حبشیوں کی طرح تھی، جنگلیوں کی طرح تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ ساتھیوں، آج کا ٹاپک ہے خانہ آبادی سے خانہ بربادی تک، یعنی تعلقات کی بہتری۔ ٹھیک ساتھیوں، رائٹر نے ابراہم لنکن کے بارے میں بات کی ہے۔ ابراہم لنکن جو ایک بہت ہی اعلیٰ اور ٹاورنگ پرسنالٹی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ امریکہ کے 16ویں صدر تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہم لنکن 1809 میں پیدا ہوئے اور 1865 میں ان کو گولی مار دی گئی۔ ابراہم لنکن ایک بہت ہی محنتی، بہت ہی زیادہ استقامت والے اور بہت ہی مستقل مزاج بندے تھے۔ انتہائی غربت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور اپنے آپ کو ایک بہترین اور قابل وکیل منوایا۔ لیکن وقت کا ستم دیکھیے، آپ کی یعنی ابراہم لنکن صاحب کی شادی ایک انتہائی بولڈ، انتہائی اعلیٰ، انتہائی ٹاورنگ پرسنالٹی والی خاتون سے ہو گئی، جن کا نام تھا میری ٹاڈ لنکن۔ واہ، یہ خاتون اپنے آپ میں ایک مایا ناز پرسنالٹی تھی۔ پولیٹکس کی بہت زیادہ سوجھ بوجھ رکھتی تھی۔ ٹاورنگ پرسنالٹی، بہترین، آؤٹ سپوکن، بولنے میں بلا کی خوبصورتی، بہت اعلیٰ۔ ابراہم لنکن انٹروورٹ، میری ٹاڈ ایکسٹروورٹ، بہت کمال، کانفیڈنٹ بلا کی۔ لیکن ان ساری خوبیوں کے باوجود میری ٹاڈ صاحبہ کوئی بہترین، کوئی اچھی بیوی ثابت نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ کہا یہ جاتا ہے کہ میری ٹاڈ نے اپنے شوہر یعنی امریکہ کے 16ویں صدر کو، یعنی اپنے شوہر کو چائے کا پیالہ اس کے منہ پہ دے مارا، اور وہ بیچارہ چائے کا پیالہ اپنے منہ پر کھانے کے بعد، چہرے پر کھانے کے بعد بڑے آرام سے سدھ بدھ بیٹھا رہا، سوچتا رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ٹھیک، ایسی بندی اور ایسا بندہ دنیا کے مایا ناز بندہ بنتا ہے۔ کیوں؟ اپنی استقامت اور مستقل مزاجی کی وجہ سے۔ ڈیل کارنیگی اس کا دوسرا اینگل بیان کرتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ میری ٹاڈ صاحبہ انتہائی آؤٹ سپوکن تھی، انتہائی احمقانہ حرکتیں کرتی تھی۔ وہ حسد اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلہ بازی کرتی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ابراہم لنکن میں خامیاں ڈھونڈتی رہتی تھی، اس کو ڈی گریڈ کرتی رہتی تھی، اس کو پریشان کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ابراہم لنکن کو اپنا گھر سے دور رہنا گوارا ہوتا۔ وہ کئی ہفتے گھر سے باہر رہتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف میری ٹاڈ کا رویہ تھا۔ رائٹر یہ کہتا ہے کہ اگر میری ٹاڈ صاحبہ اپنا رویہ بہتر رکھتی تو وہ زندگی جو کیٹس اینڈ ڈاگز لائف بنی ہوئی تھی وہ ایک بہترین زندگی بھی بن سکتی تھی۔ وہ بندہ جس نے پورے امریکہ کو سول وار سے نکالا، جس نے سلیوری بل کے لیے
اتنی کوششیں کی، اس کو پاس کروایا 1863 میں ایمینسیپیشن پروکلیمیشن کو پاس کروایا، اور وہ بندہ جس نے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ امریکہ میں بسنے والے سلیوز کو برابری اور ایکوالٹی کا درجہ دلایا، وہ بندہ اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور و مقہور رہا، وہ بندہ پریشان حال رہا، وہ بندہ ہمیشہ اپنی ازدواجی زندگی سے نالاں رہا۔ ایسا کیوں رہا؟ ساتھیوں یاد رکھیے گا، جو چیز بہتری کی طرف جائے گی وہ صرف اور صرف تعلقات کی وجہ سے جائے گی۔ آپ کسی بھی کام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی ریلیشن شپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ڈیل کارنیگی صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہ تھیسز ثابت کیا ہے، یہ پوائنٹ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی رشتے کو کامیابی کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی رشتے میں بہتری لانا چاہتے ہیں، کسی بھی رشتے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے تعلقات کو بہتری کی طرف لانا ہوگا، ورنہ وقت تو گزر جاتا ہے۔ دیکھیے ساتھیوں، ابراہم لنکن امریکہ کا 16واں صدر، اگر وہ اتنے بڑے لیول کا بندہ اپنی بیوی اور بیوی کے رویے کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے، تو آپ اور میں اور باقی سارے لوگ، ہم تو کوئی شے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بہتری کا سلوک کرنا چاہیے۔ اٹ از ٹو میک پلے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو اگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے تو اس تالی کو دونوں ہاتھوں سے بجاؤ، پھر جا کے زندگی کامیابی کی طرف جائے گی، پھر جا کے زندگی کامیابی اور آسانی کی طرف جائے گی، پھر جا کے رشتوں میں نکھار پیدا ہوگا، پھر جا کے رشتے بہترین ہوں گے، پھر جا کے رشتوں میں آسانیاں آئیں گی اور بہتریاں آئیں گی۔ ساتھیوں، ڈیل کارنیگی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اپنے گھر کو، اپنے خانہ آبادی کو خانہ بربادی سے بچانا ہے تو آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو باقاعدہ ٹائم دینا ہوگا، باقاعدہ بہتر کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ڈیل کارنیگی صاحب نے کی ہے وہ ایک بات ہے۔ یہی بات ہم نے لیو ٹولسٹائی والے ویلاگ میں بھی کہی تھی۔ لیو ٹولسٹائی کی بیوی جس نے مرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور یہ میری ٹاڈ صاحبہ، یہ ان دونوں کے پاس رائٹر کہتا ہے کہ ایک ہی رویہ تھا، ایک ہی غلطی تھی۔ میری ٹاڈ ابراہم لنکن کی بیوی ہو یا صوفیہ لیو ٹولسٹائی کی بیوی ہو، کہتا ہے ان دونوں میں ایک بات کامن تھی، وہ بات یہ تھی کہ یہ دونوں بیویاں عیب جوئی کرتی تھیں، غلطیاں تلاش کرتی تھیں، خامیاں تلاش کرتی تھیں، یہ اپنے شوہروں کی خامیوں پہ نظر رکھتی تھیں اور ان خامیوں کا پرچار کرتی رہتی تھی، ان خامیوں کو نظر انداز نہیں کرتی تھی، ان خامیوں پر ہی نظر رکھتی تھی اور ان خامیوں کی وجہ سے ان کو تانے دیتی رہتی تھی۔ ساتھیوں دیکھو، انسان ٹو ایئر از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ انسان ہمیشہ امپرفیکٹ رہتا ہے، پرفیکشن نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آدمی جو ہوتا ہے اپنی پریکٹس کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی آدمی کو پریکٹس کرنے کا موقع نہ دو، اس کو بار بار نیگیٹو کمپیریزن کے ذریعے بار بار تانے دیتے چلے جاؤ، تو کیا اس سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا اس سے وہ بندہ بہتر ہو جائے گا؟ جی، ابھی دو مایا ناز پرسنالٹیز کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیو ٹولسٹائی جو
اپنے علاقے کے، اپنے رشا کے مایا ناز اور امیر ترین بندے تھے. آخری عمر میں ایک جھونپڑی میں جا کے مرے. اسی طرح ابراہم لنکن صاحب جو امریکہ کے بہترین صدور میں صدر سمجھے جاتے ہیں، بہترین صدور میں ان کا شمار ہوتا ہے، امریکہ کے 16ویں صدر تھے، اور جن کے کریڈٹ پہ بے شمار اور بہت اچھے اچھے کام پائے جاتے ہیں، کارنامے پائے جاتے ہیں. اس بندے کی اگر زندگی عیب جوئی کی وجہ سے سیدھی نہیں ہو پائی تھی تو ساتھیوں ہماری اور آپ کی زندگیاں بھی سیدھی نہیں ہوں گی. اگر رائٹر ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، اپنے گھر کو خانہ آبادی بنے ہوئے رکھنا ہے، اپنے خانہ آبادی کو خانہ بربادی سے بچا کے رکھنا ہے، تو پھر آپ کو صرف ایک فارمولے پہ عمل کرنا ہے. عیب جوئی کی عادت کو چھوڑنا پڑے گا. جی جزاک اللہ.